آج ہم ایک ایسے خطبے کا جائزہ لیں گے جو ایک قائد کے دل کی آواز ہے۔ یہ آواز نہج البلاغہ سے بلند ہوئی، یعنی فصاحت و بلاغت کی معراج۔ یہ وہ عظیم مجموعہ ہے جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد امام علی ابن ابی طالب کے خطبات، خطوط اور اقوال محفوظ ہیں۔ شیعہ اسلام میں اسے ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور اس کا خطبہ نمبر 27 ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اچھا، اس خطبے کی گہرائی میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نہج البلاغہ صرف ایک کتاب نہیں ہے۔ اسے عربی ادب کا ایک شاہکار مانا جاتا ہے، اور اسلامی تعلیمات، خاص طور پر شیعہ مکتب فکر کے لیے یہ حکمت کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ تو یہ پورا خطبہ دراصل اسی ایک سوال کے گرد گھومتا ہے۔ یہ ایک لیڈر کی اس بے بسی اور کرب کی تصویر ہے جب وہ ایک بحرانی لمحے میں اپنی قوم کو پکارتا ہے اور کوئی نہیں سنتا۔ آئیے اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ خطبے کا آغاز ایک بہت ہی بلند اصول سے ہوتا ہے۔ یہاں جہاد کے تصور کو اب دیکھیں گے جارحیت کے طور پر نہیں، بلکہ ایک بہت ہی مقدس اور حفاظتی فریضے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی امام علی سب سے پہلے ایک معیار قائم کر رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جہاد تو خدا سے قربت کا ایک ذریعہ ہے، اس کی پناہ کا ایک مضبوط قلعہ ہے اور تقویٰ کی علامت ہے۔ یہ ایک مثالی تصویر ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں گی۔ اب جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ اس بلند معیار اور اس تلخ حقیقت کے درمیان گہرا فرق ہے جس کا امام کو سامنا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تضاد کیسے سامنے آتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی فوج کو تیار کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا، ہر طرح سے پکارا، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی، لیکن جواب میں کیا ملا؟ صرف ٹال مٹول، بہانے بازیاں اور عمل سے مکمل انکار۔ یوں سمجھیں کہ ان کی پکار صدا بصحرا ثابت ہوئی۔ ظاہر ہے اس بے عملی کے نتائج تو نکلنے تھے، اور وہ بہت سنگین اور تباہ کن نکلے۔ امام ان نتائج کو بغیر کسی لگی لپٹی کے انتہائی صاف گوئی سے بیان کرتے ہیں۔ خطبے میں دشمن کے حملے کو ایک المناک داستان کی طرح بیان کیا گیا ہے۔ ایک ایک کر کے بتایا گیا کہ کیسے بروقت ایکشن نہ لینے کا سیدھا نتیجہ مکمل تباہی کی صورت میں نکلا۔ شہر میں دشمن داخل ہوا، گورنر مارا گیا، محافظ ہٹا دیے گئے، اور پھر لوٹ مار کا بازار گرم ہوا۔ اور پھر اس ذلت کی گہرائی کو دکھانے کے لیے امام حملے کے سب سے تکلیف دہ پہلو پر بات کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کی بے بسی اور لاچاری کی تصویر کھینچتے ہیں، شاید اس لیے کہ ان کی غیرت کو جھنجھوڑا جا سکے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے، امام کے نزدیک یہ ذلت اتنی بڑی تھی، اتنی ناقابل برداشت تھی کہ اگر اس کے غم میں کسی کی جان بھی چلی جائے تو اس پر کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی۔ اس تباہی کے بعد خطبے کا جذباتی پارا عروج پر پہنچاتا ہے۔ اب امام اپنی نافرمان فوج کو سخت ترین الفاظ میں سرزنش کرتے ہیں، یعنی ڈانٹ پلاتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے ان کی مردانگی اور غیرت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم صرف دکھاوے کے مرد ہو، عمل سے خالی۔ وہ اپنی شدید مایوسی کا اظہار کرنے کے لیے اس دور کے معاشرتی محاوروں کے مطابق بہت سخت تشبیہات استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے عزم کی کمی کو واضح کر سکیں، اور یہاں زبان انتہائی ذاتی ہو جاتی ہے۔ ان الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نافرمانی نے بحیثیت ایک قائد ان پر کتنا گہرا جذباتی اور نفسیاتی اثر ڈالا ہے۔ آپ ان کے دل کا درد محسوس کر سکتے ہیں۔ پھر وہ ان افواہوں کا بھی جواب دیتے ہیں کہ شاید وہ جنگی حکمت عملی سے ناواقف ہیں۔ وہ انہیں اپنی پوری زندگی کا تجربہ یاد دلاتے ہیں، بچپن سے لے کر 60 سال سے زیادہ کی عمر تک، جو لمحات انہوں نے میدان جنگ میں گزارے ہیں۔ یہ خطبہ اور ہمارا یہ تجزیہ ایک بہت ہی گہرے اور افسوسناک نقطے پر ختم ہوتا ہے۔ یہ اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ اگر پیروکار ہی نہ ہوں تو قیادت بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ آخری سوال، یہ پورے عالمیے کا نچوڑ ہے۔ یہ قیادت اور عوام کے تعلق پر ایک ایسا طاقتور سوال چھوڑ جاتا ہے جو ہر دور کے لیے ریلیونٹ ہے اور سننے والے کو ایک گہری سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے۔